اہل حدیثوں کا بس یہی قصور ہے کہ وہ تقلیدی پٹے اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، بس قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور یہی بات مقلدوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے فرقہ پرستی نے اپنے پنجے ایسے گاڑے ہوئے ہیں کہ ہر شخص، ہر پیر و فقیر، ہر شیخ و مرشد اپنے ماننے والوں کو وہی کچھ دکھانا چاہتا ہے جو اس کی اپنی آنکھ دیکھتی ہے۔ تصوف کے سلسلے، پیری مریدی کے سلسلے اور عوام جہالت کی دلدل میں گری ہوئی، جو شاہ صاحب نے فرما دیا، جو پیر صاحب نے فرما دیا، جو بزرگوں نے فرما دیا، وہی حرف آخر۔ اور مشائخ، علماء، مفتیان الا من رحم ربی، وہ اپنے مذہب کے تعصب میں لوگوں کے اقوال، بزرگوں کی باتیں، حضرتوں کے ملفوظات، صرف اسی کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب و سنت کی خالص دعوت، قرآن اور حدیث کا خالص پیغام وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عوام نے کتاب و سنت کی خالص دعوت کو ماننا شروع کر دیا تو پیری فقیری کے دھندے میں جو دال روٹی چل رہی ہے اس کے بند ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اور تعصب کی اندھیر نگری میں ان کی کیفیت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ صحیح اور صریح نصوص پر افکار باطلہ کے ایسے تیر چلاتے ہیں کہ مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جائے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں معنوی تحریف ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس جو بزرگوں نے فرمایا ہے اس کا دفاع ہونا چاہیے۔ انہی صوفیاء میں سے ایک بہت بڑا نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے۔ تھانوی صاحب صوفی مزاج کے حامل، پیری مریدی کا بڑا تجربہ رکھنے والے، اپنے مریدین کے ہاں حکیم الامت کا لقب پانے والے۔ ان کی مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، جسے لڑکیوں کی شادی کے موقع پر خاص تحفے میں دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل بے دلیل ہونے کے ساتھ ساتھ باطل قیاس پر اور غلط آراء پر بھی مبنی ہے۔ بلکہ بہشتی زیور کا ایک مسئلہ لے کر ہمارے کراچی کے دوست عبدالشکور رحمہ اللہ کے ساتھ ایک معاملہ بھی بڑا عجیب ہوا۔ انہوں نے بھی عجیب کیا اور جواب میں بھی عجیب ہوا۔ یہ لیاری کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہیں مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر چھری پہ یا انگلی پہ گندگی لگی ہوئی ہو اور کوئی 3 دفعہ اس کو چاٹ لے تو وہ چھری یا انگلی پاک ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے چھری پر گندگی لگائی اور ایک شاپر میں لپیٹ کے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اور تھانوی صاحب کے ماننے والے ایک مدرسے میں چلے گئے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جس نے کہا حضرت ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا جی فرمائیے۔ کہ وہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اگر انگلی پر گندگی لگی ہو 3 دفعہ کوئی چاٹ لے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ چاٹنا منع ہے لیکن چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح لکھا ہے، حکیم الامت نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ تو اس نے جیب سے وہ چھری نکالی اور مفتی صاحب کے آگے کر دی کہ ذرا یہ چھری پاک کر کے دے دیجئے مجھے۔ تو مفتی صاحب نے اشارہ کیا اور طلبہ نے پکڑ کے عبدالشکور جن رحمہ اللہ کو بہت مارا۔ تو اس نے کہا حضرت مار کیوں رہے؟ ابھی آپ ہی نے تو فتویٰ دیا تھا کہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ بہشتی زیور کا مسئلہ ہے۔ تو بہشتی زیور میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے خلاف ہے، غلط آراء اور قیاس پر مبنی ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی زبان سے سن لیجئے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا، صحیح ہے؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں۔ لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ واقعی لکھا ہوا ہے ایسے۔ پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہے کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا۔ اور پھر دیکھیے کہ مفتی صاحب کس طریقے سے اس باطل مسئلے کا دفاع کرتے ہوئے حدیث میں تحریف کر رہے ہیں۔ میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا، بس دیٹس آل۔ یہ لا ہے، عقل میں آئے نہ آئے، عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو، اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں۔ اب کوئی مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھے کہ حضرت یہ تو بتا دیتے یہ کرامت کس کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کرامت اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کس طریقے سے اس باطل مسئلے کا دفاع کرتے ہوئے حدیث میں تحریف کر رہے ہیں۔
علامہ اسحاق اللہ ظہیر رحمہ اللہ مرزا قادیانی پر رد کرتے ہوئے اس کا ایک حوالہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مجھے آخری عمر میں ایک بڑی کرامت ملی کہ میں نے شادی کی اور میرے قریبی دوستوں نے منع کر دیا کہ آپ ایسی بیماریاں آپ کو لاحق ہو چکی ہیں کہ آپ شادی کے قابل نہیں، لیکن میں نے شادی کرنی تھی، کر لی، اور پھر ہوا یہ کہ مجھے اس عورت میں سے اولاد بھی ہوگی جبکہ میں شادی کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو علامہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے مرزا جی یہ آپ کی کرامت نہیں ہے، یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی بیوی کی کرامت ہے جس نے بغیر خامن کے بچہ دے دیا۔ تحفہ گولڑا میں لکھتا ہے سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ، سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ۔ اور ٹھہر جالا سنو، بات نہ کرو، بات کرو گے تو میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، تمہارے لقموں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3000، میرے اکیلے کے 3 لاکھ۔ میں نے کہا حضرت جی میں طالب علم ہوں، مجھ کو بتلائیے معجزہ کون سا ہے؟ کہنے لگا سب سے بڑا معجزہ، جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا حضرت جی شادی نہ کرو، فتنے کا ڈر ہے، شادی نہ کرو۔ اور جانتے ہو فتنے کا ڈر ہے۔ کہا لیکن میرا معجزہ دیکھو، ابھی 9 مہینے نہیں گزرے تھے بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے کتاب میں لکھا، میں نے کہا حضرت جی معجزہ ٹھیک ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کرامت کس کی ہے؟ پڑوسی کی کرامت ہے یا بیوی کی کرامت؟ یہ کرامت سے بھی تو پردہ ہٹا دیتے، کرامت کس کی ہے؟ اس مسئلے کا غلط دفاع کرتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے کافر اور زانی بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی وصیت کے مطابق یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمعہ کی لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ میرا بھائی وصیت کر گیا کہ اس سے میں نے زنا کیا، اور فتح مکہ کے سال سیدنا سعد نے وہ بچہ لے لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا کہ یہ میری باپ کی لونڈی کا بچہ ہے اور میرے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، لہذا یہ میرا بھائی ہے۔ فیصلہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے یہ بچہ عبد بن زمعہ کے حوالے کر دیا اور ارشاد فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زنا کرنے والے کے لیے رجم کی سزا ہے۔ صحیح بخاری 2053 نمبر روایت ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ حدیث مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے دلیل نہیں بنتی، کیونکہ یہاں اس لونڈی کا مالک موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمبستر بھی ہوا ہے، اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن بہشتی زیور میں جس مسئلے کا ذکر ہے وہاں شوہر اور بیوی زندگی میں ملے ہی نہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، ہمارا میل دور ہے، نہ ایک دوسرے کو دیکھا، نہ ملاقات ہوئی، نہ ہمبستری ہوئی، اور مفتی صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا بھی ناممکن ہے۔ مفتی صاحب کے الفاظ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں، کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے، اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ شوہر موجود ہو اور میاں بیوی کا صحیح تعلق جماع کا وہ ہو چکا ہو، اور شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام بھی نہ لگاتا ہو اور نہ ہی لعان کی صورت ہو، بلکہ مان رہا ہو کہ بچہ میرا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آ کر زنا کا دعویٰ کرے تو اس زانی کی بات کو مسترد کیا جائے گا اور شوہر کا بچہ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک طرف میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے، خامن موجود ہے، اور کوئی زانی آ کر اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، اور دوسری طرف میاں بیوی مشرق و مغرب کی دوریوں پر ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ملاقات ممکن نہیں، اور ادھر بیوی کے بستر پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی مفتی کی کرامت سے ہوا ہوگا یا کسی نہ کسی کی کرامت سے ہوا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں حضرت ہمت پیدا کیجئے، اہل الحدیث سے سبق سیکھیے کہ معصوم عن الخطا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔
اگر کسی نے کوئی بات غلط لکھ دی تو ہمت جرأت پیدا کر کے اسے غلط مان لیجئے، کیا بگڑے گا؟ ارے بھائی خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اہل سنہ کے امام، ہمارے امام، وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ میری ہر بات نہ لکھو، مجھ سے پوچھ پوچھ کے لکھو کہ یہ فتویٰ میں نے کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے۔ میں آج کوئی فتویٰ دیتا ہوں، اس کے خلاف دلیل پالوں تو رجوع کر لیتا ہوں، اور امام صاحب کے کتنے مسئلوں میں رجوع ثابت ہے۔ تو آج اس کے بعد کوئی آنے والا، کوئی مولوی صاحب، کوئی شیخ صاحب، کوئی حکیم الامت صاحب، کوئی بزرگ ہستی، اگر ان کے قلم سے کوئی غلط مسئلہ لکھا گیا تو تسلیم کر لیجئے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس کے دفاع میں آپ احادیث کو تعویل کے ذریعے ایسا مفہوم پہنانے کی کوشش کریں کہ آپ کے بزرگ کی بات ٹھیک ہو جائے، تو جب تک اہل الحدیث زندہ ہیں آپ کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو۔ مقلد اپنے امام کی ہر بات کو درست سمجھتا ہے، چاہے وہ کتاب و سنت کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جس کا سلسلہ ہمارے محبوب نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ اب ہمارا دین قرآن و حدیث میں کامل موجود ہے، الحمدللہ۔